تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں لاہور کی، جسے اکثر پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ویکیپیڈیا سے کچھ اہم نکات ہیں اور کوشش یہی ہے کہ آج لاہور کی تعریف، اس کی ثقافت اور جو آج کا لاہور ہے اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھیں۔ صحیح۔ مقصد بس یہ ہے کہ اس شہر کی جو مختلف پرتیں ہیں نا ان کو کھولیں، مطلب قدیم جڑوں سے لے کر آج کے اس متحرک شہری مرکز تک کا سفر دیکھیں۔ بہت خوب۔ اور لاہور واقعی صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ تو جیسے صدیوں کی تہذیبیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہوں۔ واہ! ہم آج یہی دیکھیں گے کہ کیسے مختلف ادوار نے، خاص طور پر مغلیہ اور پھر سکھ ادوار نے اس کے کردار کو شکل دی، اور آج یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ زبردست۔ تو پھر شروعات اس کی تاریخ سے ہی کرتے ہیں۔ مغلیہ دور کا سنتے ہیں کہ وہ تو عروج کا زمانہ تھا لاہور کا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ ویسے تو لاہور بہت قدیم ہے، لیکن جو اس کی شان و شوکت کا اصل دور تھا وہ مغلیہ دور ہی تھا۔ اچھا۔ خاص طور پر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، ان کے ادوار میں لاہور آپ سمجھیں کہ اپنے عروج پر تھا۔ کئی سال تو یہ سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ اوہ! اور اسی دور کی یادگاریں ہیں یہ شاندار بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ اور وہ جو ہے نا شالیمار باغ۔ جی، شالیمار باغ۔ آپ سوچیں یہ شہر اس وقت دنیا کے بڑے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اکبر نے تو شہر کی فصیل تک کو دوبارہ بنوایا تھا اور اسے کافی وسیع کیا تھا۔ کمال ہے۔ لیکن پھر تاریخ تو بدلتی ہے۔ مغلوں کے بعد سکھ سلطنت کا دور آیا اور لاہور پھر سے دارالحکومت بنا رنجیت سنگھ کے تحت۔ بالکل، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں لاہور پھر پنجاب کا مرکز بنا۔ شہر میں رونقیں بھی واپس آئیں، مطلب کچھ حد تک بحالی ہوئی۔ لیکن یہ دور تھوڑا آپ کہہ لیں ملا جلا تھا۔ ایک طرف تو نئی تعمیرات ہوئیں، مگر دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ مغل دور کی کئی عمارتوں سے قیمتی پتھر، سنگ مرمر وغیرہ نکال کر دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ اچھا، کہاں استعمال ہوا؟ خاص طور پر امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کی تعمیر میں کافی مواد یہاں سے گیا۔ اوہو! جیسے آصف خان اور نور جہاں کے مقبروں کو کافی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ بادشاہی مسجد کو بھی کچھ عرصے کے لیے اسلحہ خانے اور گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیسے تاریخ میں چیزیں بدلتی ہیں۔ اور پھر آزادی کی تحریک، اس میں بھی لاہور کا بڑا اہم کردار رہا ہے نا؟ جی بالکل، بہت اہم۔ 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی، جس نے ایک طرح سے پاکستان کی بنیاد رکھی، وہ یہیں لاہور میں منٹو پارک میں۔ صحیح، جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں۔ جی بالکل، اقبال پارک میں منظور ہوئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو جدید پاکستان کی تاریخ میں لاہور کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخ تو واقعی شاندار ہے، لیکن لاہور تو ثقافت کا بھی گڑھ مانا جاتا ہے۔ ایک تو باغوں کا شہر، جی، اور اب میں نے پڑھا یونیسکو نے اسے ادب کا شہر بھی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، 2021 میں۔ اور یہ صرف کوئی نام نہیں ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی کتابیں چھپتی ہیں تقریباً 80% لاہور میں شائع ہوتی ہیں۔ واقعی 80%؟ جی، پھر قوالی موسیقی کا یہ بہت بڑا مرکز ہے۔ ہاں، قوالی۔ جو صوفیانہ کلام ہے اس کی روح پرور دھنیں۔ پھر یہاں تعلیمی ادارے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، یہ تو صدیوں پرانی درس گاہیں ہیں۔ بالکل۔ اور ثقافتی زندگی کی بات کریں تو سالانہ عرس ہوتے ہیں۔ داتا دربار کا عرس تو بہت ہی مشہور ہے۔ جی، داتا صاحب کا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں ملک بھر سے۔ پھر میلہ چراغاں ہیں، شاہ حسین کے مزار پر روشنیوں کا تہوار، یہ سب لاہور کی ایک زندہ ثقافتی پہچان ہے۔ بسنت بھی تاریخی طور پر اہم رہی، اگرچہ اب تو خیر پابندی ہے۔ یہ رنگا رنگی تو کمال ہے۔ اچھا، اب ذرا آج کے لاہور کی بات کریں۔ آبادی، معیشت، اس لحاظ سے کیسا ہے شہر؟ آج کا لاہور دیکھیں کراچی کے بعد پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ آبادی 2023 کی مردم شماری کے مطابق 1,30,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ 1,30,00,000؟ جی، اور معاشی طور پر بھی یہ ایک پاور ہاؤس ہے، تقریباً 9,000 صنعتی یونٹس ہیں۔ لیکن پچھلی کچھ دہائیوں میں ایک شفٹ نظر آیا ہے، مطلب معاشی جو ہے وہ روایتی صنعت کاری سے زیادہ اب سروسز یعنی خدمات کے شعبے اور آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، آئی ٹی سیکٹر میں بھی؟ جی ہاں، اس کی جو مجموعی پیداوار ہے جی ڈی پی، اگر قوت خرید کے لحاظ سے دیکھیں تو 2019 میں 84 ارب ڈالر تھی، جو ملک میں دوسرے نمبر پر تھی۔ یعنی معاشی طور پر بھی شہر کافی تیزی سے بدل رہا ہے۔ اور شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ؟ بالکل، شہر پھیل بھی رہا ہے اور جدید بھی ہو رہا ہے۔
آپ دیکھیں آرنج لائن، میٹرو ٹرین جیسے بڑے منصوبے ہیں، جی ہاں، یہ ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنے کی کوششیں ہیں۔ دوسری طرف جو پرانا لاہور ہے، اندرون شہر، والڈ سٹی، اس کی تاریخی حیثیت کو بھی بچانے اور بحال کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، جیسے شاہی گزرگاہ کا منصوبہ تھا آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے تعاون سے، تو کوشش یہی ہے کہ تاریخ کو بھی محفوظ رکھا جائے اور جدید سہولیات بھی ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لاہور میں ماضی اور حال دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ تاریخی قلعہ، بادشاہی مسجد، وزیر خان مسجد، جی بالکل۔ تو دوسری طرف نئی اونچی عمارتیں، ایکسپو سینٹر، میٹرو۔ یہ شہر جیسے مسلسل بدل رہا ہے لیکن اپنی تاریخ کو بھی ساتھ لیے ہوئے۔ یقیناً یہ واقعی ایک منفرد امتزاج ہے۔ تاریخ کی اتنی گہری پرتیں ہیں یہاں، اور یہیں پر آپ دیکھیں ایک دلچسپ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک ایسا شہر جو اتنی گہری تاریخی اور ثقافتی جڑیں رکھتا ہو، وہ اپنی اس خاص شناخت کو، اپنی روح کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ وہ تیز رفتار جدیدیت، بڑھتی آبادی، شہری پھیلاؤ، ان سب چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ وہ نقطہ ہے جو غور طلب ہے کہ مستقبل میں لاہور اپنی اس شناخت کو کیسے محفوظ رکھے گا۔